بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کرتے ہیں اپنے پروگرام کی اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کہ جو غفور الرحیم ہے، اور درود اس ذات اقدس پہ کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ میں ہوں آپ کی میزبان سیرش منور بخاری، اور آپ کے اپنے پروگرام پی ٹی وی نیشنل پشاور لائیو سے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس پر آپ ہے 92111214 ہمارا نمبر ہے، اس پہ کال کر کے آپ ہم سے گپ شپ لگا سکتے ہیں، کوئی خوبصورت بات ہو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اور جس طرح کہ آپ جانتے ہیں ہم اگر یہاں بیٹھے ہیں تو اس پر کوئی مہمان ہوگا، اور مہمان کا تعارف کرا دیتے ہیں تاکہ پروگرام کو آگے لے کے جا سکے۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ڈاکٹر صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ ہر ہفتے ڈاکٹر صاحب سے ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں۔ تو اسٹوڈیو میں موجود ہے ڈاکٹر صاحب محمد ارشد امان صاحب، ہومیوپیتھی کے سینئر ڈاکٹر ہیں، ان کو ویلکم کہتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ کیسا رہا آپ کا ہفتہ؟ اچھا گزرا؟ اللہ کے کرم سے مصروفیات کے ساتھ تو تقریباً انسان کا وقت بہت ہی اچھا گزرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ویسے مصروفیات کے ساتھ ساتھ سردی کے اس موسم میں جوڑوں کے دردوں کے ساتھ انسان کی زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے، اور بندہ جو ہے نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، اٹھتے بیٹھتے اس کو جو ہے تو تکلیف محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اور سردی کی شدت اور حدت کی وجہ سے ویسے ہی دکھی ہوئی جگہ زیادہ دکھی ہوتی ہے، سختی پیدا ہو جاتی ہے، اور ان کی زندگی جو ہے تھوڑی سی اجیرن ہو جاتی ہے، دردیں شدت کر لیتی ہیں۔ تو جوڑوں کے اندر سختی پیدا ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ان کو درد بھی زیادہ ہو جاتا ہے، ریڈنس آ جاتی ہے، سویلنگ ہو جاتی ہے۔ تو بہت سارے جوڑوں کے مریض جو ہوتے ہیں اس سردی کے موسم میں واقعی بہت پریشان ہوتے ہیں، اور ان کو بڑا درد ہوتا ہے۔ اچھا، پہلے تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جوڑوں کے درد ہیں کیا، پھر اس کے بعد باقی چیزیں بتائیں گے، کیونکہ بہت سے انسان کے جسم میں بہت سے جوڑ ہیں، اور بہت سے ایسے درد ہوتے ہیں کہ جو تو انسان برداشت کر لیتا ہے، اور پین کلرز کے ذریعے ان پہ تھوڑا اوور کم بھی کر لیتے ہیں۔ کچھ ایسے درد بھی ہوتے ہیں کہ جو کسی طور بھی کسی دوائی سے بھی وہ ان میں افاقہ نہیں ہو رہا تھا، اور اکثر لوگ مالشیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور دوائیاں بھی لے رہے ہوتے ہیں، لیکن فرق نہیں پڑا ہوتا۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ اصل میں جوڑ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جوڑ جو ہوتے ہیں انسان کی باڈی میں، جہاں پر دو قسم کے جوڑ آپس میں مل جاتے ہیں تو وہ حرکت کے لیے ہوتے ہیں۔ تو جو جوڑوں میں جو درد ہوتا ہے اسی کو ارتھرائٹس کہتے ہیں، یعنی جوڑوں کے اندر ایک سوزش پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کو جوڑوں کا درد کہتا ہے۔ اس سوزش کی وجہ سے جوڑوں کے اندر درد ہو جاتا ہے، اسی کو جوڑوں کا درد کہتا ہے۔ جوڑوں کا درد ہاتھ کی انگلیوں میں بھی ہوتا ہے، پاؤں کے ٹخنوں میں بھی ہوتا ہے، گھٹنوں بھی ہوتا ہے، اور باقی بھی جتنے بھی جوڑ آپس میں، جہاں پر بھی جو باڈی میں جو جوڑ آپس میں جوائنٹس ملاپ کرتے ہیں تو یہ سارے جوڑ ہوتے ہیں۔ ان سارے جوڑوں میں بھی درد ہو سکتا ہے، کسی ایک جوڑ میں بھی درد ہو سکتا ہے، صرف پاؤں کے انگوٹھے کے جوڑ میں بھی درد ہو سکتا ہے، اور اسی طرح صرف ہاتھ کی انگلیوں میں بھی جوڑ درد ہو، کسی ایک جوڑ میں بھی درد ہو سکتا ہے، اور سارے جوڑوں میں بھی درد ہو سکتا ہے، اسی کو ارتھرائٹس کہتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جوڑوں کے دردوں کی اقسام کتنی ہے؟ پہلے اقسام پہ بات کر لیتے ہیں، تو پھر فردر وجوہات اور باقی چیزوں پہ آ جائیں گے۔ دیکھیں، جوڑوں کے دردوں کی جو اقسام ہیں وہ تقریباً وہ تو بہت قسم کی ہیں، لیکن جو عام ہیں، کامن جو ہیں، جس میں سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں رومیٹائڈ ارتھرائٹس کے اوپر۔ تو رومیٹائڈ ارتھرائٹس جو ہمارے ناظرین سننے والے ہیں ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ رومیٹائڈ ارتھرائٹس جو ہوتی ہے، یہ اس کو ایلوپیتھک میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ آٹومیون ڈیزیز ہے، ہم بھی اس کو مانتے ہیں کہ یہ آٹومیون ڈیزیز ہے، لیکن جہاں پر ایلوپیتھک میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ آٹومیون ڈیزیز ہے، اور پھر ساری زندگی کے لیے ان کو اسٹیرائڈ یا کسی بھی میڈیسن کے اوپر رکھتے ہیں، اور وہاں پر وہ مریض ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، کبھی ساری زندگی ٹھیک نہیں ہوتے ہیں۔ آٹومیون ڈیزیز جو ہوتی ہے وہ جوڑوں میں بھی اس کا درد آ سکتا ہے، ٹخنوں میں بھی آ سکتا ہے، جوڑ کے کسی حصے میں، ہاتھ کی انگلیوں میں بھی آ سکتا ہے، لیکن یہ زیادہ تر جو ہے ہاتھ کی انگلیوں سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا جوڑوں کا درد ہوتا ہے، جس طرح گاؤٹ ہوتا ہے، گاؤٹ ایک ایسی بیماری ہے، اس کو ڈفرینشیٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ مریضوں کو پتہ چلے۔ تو جن لوگوں کا یورک ایسڈ بڑا ہوا ہوتا ہے، اس کا درد جو ہے یہ پاؤں کے انگوٹھے سے شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے پاؤں کا انگوٹھا ریڈ ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں شدید درد شروع ہوتا ہے، پھر وہ اوپر جوڑوں میں، باقی جوڑوں میں بھی یہ درد پھیل جاتا ہے اگر اس کا ٹھیک طریقے سے کوئی علاج نہ کرے۔ اسی طریقے سے آسٹیوارتھرائٹس ہوتا ہے۔ اب آسٹیوارتھرائٹس جوڑوں کی ایک ایسی بیماری ہے کہ جس میں جن مریضوں کو جوڑوں کا درد ہوتا ہے، اور جن مریضوں کی ایج 40-50 سال سے اوپر ہو جاتی ہے، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ ان کے جوڑ کمزور ہو جاتے ہیں، اور ان کے جوڑوں کے اندر کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، ان کی کارٹیلیج خراب ہو سکتی ہے، ان کے جوڑوں کا جو آپس میں ہڈیاں جو ہیں وہ بر جاتی ہیں، اسی طریقے سے وہ ہڈیاں کمزور ہوتی رہتی ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ مریض آہستہ آہستہ کمزور ہو کر چرپائی پہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ جوڑوں کی، اور اس کے علاوہ جوڑوں کے دردوں کی ایک اور قسم ہوتی ہے جو انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کسی بھی بیکٹیریل یا وائرل انفیکشن جو ہے جوڑوں میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور جوڑوں کے اندر مسائل پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے جوڑوں کے اندر ریڈنس پیدا ہو جاتی ہے، سویلنگ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس طرح کے جوڑوں کے درد ہیں،
اور یہ جوڑوں کے درد جو ہیں ہمارے ملک میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں بہت عام ہیں. صحیح. اور اس کے علاج کے حوالے سے پھر جب ہومیوپیتھک کا علاج کیا جائے گا تو پھر میں اس کا علاج بھی پوری ڈیٹیل سے ناظرین کو بتاؤں گا, ان کو سمجھ آئے گی کہ یہ دوسری سائنس کیا کہتی ہے اس کے حوالے سے. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب, یہ تو آپ نے بتا دیا, اقسام بھی بتا دی, اور جوڑوں کے درد کے حوالے سے بھی آپ نے ایک اوور ویو دے دیا کہ جوڑوں کا درد بیسیکلی ہے کیا چیز. اب یہ بتائیے گا کہ اس کی وجوہات کیا بنتی ہے, کون سی ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ آرتھرائٹس یا مختلف جو درد ہیں وہ ہوتے ہیں جسم میں. تو تھوڑا یہ اس پہ روشنی ڈالیے کہ وجہ کیا بنتی ہے کہ جوڑ جو ہے انسان کے دکھنا شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے جو بنیادی وجوہات ہوتی ہے نا, جس طرح وقت گزرتا ہے انسان کی ساری باڈی کمزور ہوتی ہے ایج کے سے ریلیٹڈ, تو اسی طریقے سے جوڑوں میں بھی جیسے ہی جو جوڑوں کے اندر گریس کم ہو جاتی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ, جس کو کارٹیلیج کہتے ہیں, یا کوئی بھی شخص جو ہے, بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں, دفتروں میں بیٹھے رہتے ہیں, ان کی ایکسرسائز نہیں ہوتی ہے, تو یہ سارے جوڑ وغیرہ ان کے جام ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے غذا, ہم کیا کھا رہے ہیں, اور اگر کھا بھی رہے ہیں تو کیا وہ ہماری صحت کے لیے اچھا ہے. جیسے کہ بہت سارے مریضوں کو یورک ایسڈ کا مسئلہ ہوتا ہے اور وہ دالیں اور گوشت کھا رہے ہوتے ہیں, تو ان کی بیماری وہ پاؤں کے انگوٹھے سے شروع ہوتی ہے, باڈی کے سارے جوڑوں میں اس کے اندر کرسٹل بننا شروع ہو جاتے ہیں, تو پھر ان کو جوڑوں کے اندر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے جن لوگوں کی لائف سٹائل اچھا نہیں ہوتا ہے, بیٹھے رہتے ہیں, نشہ کرتے رہتے ہیں, کچھ بھی کھاتے پیتے رہتے ہیں, ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں, تو ان کے بھی جوڑوں کے اندر مسئلہ, جس طرح کہ میں نے بتایا کہ جس طرح آٹو امیون ڈیزیز ہوتی ہے, رومیٹائڈ ارتھرائٹس ہو, تو رومیٹائڈ ارتھرائٹس کی وجہ سے جن مریضوں کو مسائل پیدا ہوتے ہیں تو وہ چلنے سے بھی رہ جاتے ہیں, اور جب ایلوپیتھک کی طرف چلے جاتے ہیں تو ان کو زیادہ تر جو ہے, کیونکہ ان کے جوڑوں کے اندر سویلنگ, سوزش وغیرہ پائی جاتی ہے, تو اسٹیرائڈ کا استعمال کیا جاتا ہے, تو وہ بیچارے نہ ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں, اور جب اسٹیرائڈ کھا رہے ہوتے ہیں تو ان کے گردوں کے اوپر بھی افیکٹ ہو جاتا ہے, باقی باڈی کے اندر بھی, کیونکہ ایلوپیتھک ڈاکٹر, تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ ان کی قابلیت کے اوپر تو شک کیا جا ہی نہیں سکتا ہے, لیکن ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے, ان کا جو ٹریٹمنٹ کا انداز ہے, یا ان کا جو ٹریٹمنٹ کا میتھڈ ہے, وہ بیماریوں کو ختم کرنے والا میتھڈ میرے خیال میں جوڑوں کے دردوں کے حوالے سے میں نے آج تک دیکھا نہیں ہے. کیونکہ وہ بیماری کو جو بھی ان کی ڈکلوفینک بھی اگر ہے نا, تو وہ بیماری کو دباتی ہے, ختم نہیں کرتی ہے. تو یہی فرق ہے ہومیوپیتھک علاج میں اور ہومیوپیتھک علاج اور ہومیوپیتھک علاج اور ایلوپیتھک علاج میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہی ہے کہ ہومیوپیتھک علاج میں جو ہے بیماریاں ختم ہوتی ہیں. جو ہمارے جو سکرین کے اس پار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سارے لوگوں کو اس بارے میں حوالے سے معلومات ہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بتائی بہت سی اقسام, اب یہ بتائیے گا کہ ہر اقسام جو ہر قسم ہے دردوں کی, اس کی علامات الگ الگ ہیں یا سیم علامات ہوں گی؟ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے گا تاکہ ہم اس کو ڈفرینشیٹ کر سکیں کہ کون سی تکلیف کس وجہ سے ہے. دیکھیں میڈم, جو سب سے بڑی چیز ہے نا, کسی بھی بیماری کو سب سے پہلے اس کی ڈائگنوزس بنانے کے لیے ہم علامات کی بنیاد کے اوپر بھی اس بیماری کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں. ہمارے پاس جب کلینک میں آ کر کوئی مریض بیٹھتا ہے اور اپنی بیماری کا ذکر کرتا ہے تو ہم پہلی 2 کوسچن اس کے اوپر کرتے ہیں, تو اس 2 کوسچن میں بھی ہم بیماری کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں. لیکن پھر بھی ہم لیبارٹری ٹیسٹوں کا سہارا لے کر اس کو ڈائگنوز کر لیتے ہیں. اب جب ہم ان کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں تو کوئی مریض اگر آ کر کہتا ہے کہ میرا جو درد ہے وہ پاؤں کے انگوٹھے سے شروع ہوا ہے, جب ہم اس کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ تو پاؤں کے انگوٹھے سے شروع ہوا ہے. کوئی بندہ اگر کہتا ہے کہ ہمیں تو جب یہ درد شروع ہوا ہے تو یہ پاؤں کی ہاتھوں کی انگلیوں سے شروع ہوا ہے, اور یہ ہاتھوں کی انگلیاں آپ نے بہت سارے جوڑوں کے دردوں کی ٹیڑھی ہوئی ہوتی دیکھی ہوں گی, جوڑ ٹیڑھے ہوتے ہوئے دیکھے ہوں گے. تو ایسے مریض جو ہیں جن کے جوڑ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں, تو میں یہاں پر اوان کلینک میں اپنے کلینک میں اوان کاسٹ کا اتنا استعمال کرواتے ہیں, کیونکہ یہ ٹیڑھے جوڑ جو ہوتے ہیں ان کو یہ سیدھا کر لیتی ہے, ان کے اندر لچک پیدا کر دیتی ہے, اور دردوں کے عذاب سے جو ہے وہ بہت سارے مریض نکل جاتے ہیں. تو یہ ریومیٹائڈ ارتھرائٹس ہوتے ہیں جو ہاتھ کی انگلیوں میں ہوتا ہے. یہ باقاعدہ پوری ایک سائنس ہے رومیٹالوجی, اور اسی طریقے سے باقاعدہ پوری سائنس ہے. اس کی بہت ساری اقسام ہیں, اور اقسام کے اوپر بھی ذکر کریں گے, لیکن ہمارے پاس چونکہ وقت کم ہوتا ہے, اور یہ بنیادی طور پر جو ہمارے معاشرے میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ ان کے مسئلے میں بتا رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے. اب جہاں پر جوڑوں میں سویلنگ پیدا ہوئی ہوتی ہے, سوجے ہوئے ہوتے ہیں, اور ان کے اندر سرخی بھی پائی جاتی ہے, تو یہاں پر ڈائریکٹ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آسٹیو ارتھرائٹس ہے یا انفیکشن ارتھرائٹس ہے, اس کے اندر انفیکشن پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ دونوں قسموں میں جو ہے یہ واضح چیز نظر آ جاتی ہے. ان کے اندر پانی پڑ جاتا ہے, ان کے اندر سویلنگ ہو جاتی ہے, درد کی شدت ہوتی ہے. تو یہی جوڑوں کی اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کا یہ سمپل سا طریقہ میں نے بتا دی ہے. میرے خیال میں ہمارے ناظرین بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ جوڑوں کے دردوں کی یہ اقسام ہوتی ہیں, اور یہ اقسام ان کے اندر پائی گئی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم ہومیوپیتھی کے علاج کی طرف آئیں گے, لیکن اس سے پہلے تھوڑا کیور آپ ہمیں بتائیں کہ اگر ایک گھر میں
بندہ ہے اور وہ اس ساری چیزوں سے سفر کر رہا ہے، تو گھریلو طور پہ وہ کیا ایسی ایکٹیویٹیز کر سکتا ہے کہ جس سے وہ ان دردوں سے بچ سکے، یہ درد جو ہے کسی حد تک اس کا کیور مل سکے ان کو؟ دیکھیں، سب سے بنیادی اور ضروری چیز جو ہے، جس طرح کہ میں نے بتایا پروگرام کے سٹارٹ میں، جی، جوڑوں کی ابھی ایک مریض ہے، اس کو جوڑوں کا درد ہے اور اس کو پاؤں کے انگوٹھے سے درد شروع ہوتا ہے، صحیح ہے، تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یا اس کو ٹیسٹ کرا لینا چاہیے کہ اس کا یورک ایسڈ ہے یا نہیں ہے۔ صحیح ہے، تو جب اس یورک ایسڈ ہے تو یورک ایسڈ کس چیز سے بڑھتا ہے، ہاں، یہ ہمارے مریضوں کو پتہ ہونا چاہیے، بلکہ جو مریض بھی ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یورک ایسڈ کا مریض اگر گوشت کھائے گا، یا دالیں کھائے گا، لوبیا کھائے گا، تو یقینی طور پر اس کے دردوں کی شدت ایک جوڑ سے شروع ہوگی، سارے جوڑوں میں پھیل جائے گی، اور ساتھ ہی یہی کرسٹل جو ہیں کڈنی میں آ کر جمع ہوں گے اور کڈنی میں سٹون بننا شروع ہو جائیں گے، جوڑ سخت ہو جائیں گے۔ تو وہ ایسے مریضوں کو جن کو یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے تو وہ دالیں اور گوشت جو ہے اور لوبیا یہ بند کر لینا چاہیے، یہ ان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ باقی ادروائز اگر جوڑوں کے اندر سویلنگ ہے تو سویلنگ کے لیے ان کو احتیاطی تدبیر کے طور کے اوپر جو ہے اپنے آپ کو گرم رکھنا چاہیے، اور قریبی ڈاکٹر کے پاس جا کر، ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جا کر یا ایلوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جا کر جو ٹریٹمنٹ کرواتا ہے تو سب سے پہلے تو ان کو سویلنگ کو کم کرنا چاہیے کہ اس کے اندر کوئی بیکٹیریا، کوئی وائرس، کوئی بھی وجہ ہو، تو وہ جیسے ہی ریکوری کی طرف آئے گا، جیسے ہی وہ سویلنگ ختم ہوگی تو اس کے دردوں میں کمی آ جائے گی۔ اگر اس کے اندر سختی ہے تو وہ سختی میں نرمی آ جائے گی، اس کے چلنے پھرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو اسی طریقے سے جوڑوں کے دردوں کے مریض اگر ویسے ان کو اگر چلنے پھرنے میں اتنا مسئلہ نہیں ہے، تھوڑے بہت بھی چل سکتے ہیں، تو وہ جتنا چل سکتے ہیں اس کے مطابق ان کو تھوڑی بہت ایکسرسائز کرنی چاہیے، واک کرنی چاہیے۔ تو اسی طریقے سے جوڑوں کے درد جو ہیں ان ایسی احتیاطی تدابیر سے بھی، اور جوڑوں کے دردوں کے کسی بھی اقسام کا ہے تو وہ بادی چیزیں جو ہے، چاول ہو گیا، گوشت ہو گیا، آلو کچالو ہو گیا، اور یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو جوڑوں کے دردوں میں شدت پیدا کر دیتی ہیں، اور جو اس بات کی وجہ سے جو ہے ان کے جوڑوں کے دردوں میں شدت ہو جاتی ہے۔ اگر اس چیز کو کم کر دیں گے تو یقینی طور پر ان کے جوڑوں میں دردوں میں بہت کمی آ جائے گی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو ہوگی ایک پراپر سارا ہم نے ایک پیکیج دے دیا، اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ہمارے اس پار بیٹھے جو ہمارے ویورز ہیں ان کو یہ بھی بتائیں کہ ہومیوپیتھک میں اس کا کیا کیور ہے۔ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ کسی حد تک یہ آٹو امیون ڈیزیز ہے، اور بقول آپ کے کہ آٹو امیون ڈیزیز کا جو ہے ایلوپیتھی میں کوئی علاج نہیں ہے، آپ کنٹینیوسلی میڈیسن لے رہے ہیں، میڈیکیشن ہو رہی ہے، جب تک آپ میڈیسن لے رہے ہیں آپ ریلیکس ہیں، جیسے میڈیسن آپ نے چھوڑی آپ پہ وہ چیز دوبارہ ڈبل ایفیکٹ کے ساتھ حملہ آور ہو جاتی ہے۔ آپ بتائیے گا کہ ہومیوپیتھک میں اس کا کیا علاج ہے؟ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جوڑوں کے دردوں میں جو آٹو امیون ڈیزیز ہے اس میں صرف ایک قسم ہے، ریومیٹائڈ ارتھرائٹس۔ ٹھیک ہے، یہ آٹو امیون ڈیزیز ہے۔ آسٹو ارتھرائٹس جو ہے وہ ایج کے ساتھ ہوتا ہے، باقی درد جو ہوتے ہیں یورک ایسڈ کی وجہ سے ہوتے ہیں، بیکٹیریل وائرل انفیکشن کی وجہ سے۔ تو ریومیٹائڈ ارتھرائٹس جو ہے یہ آٹو امیون ڈیزیز ہے، اور اس کا علاج جو ہے جب ایلوپیتھک ڈاکٹر یا ایلوپیتھک سائنس یہ بات کہہ دیتی ہے کہ یہ بیماری آٹو امیون ڈیزیز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر اس کا کسی قسم کا کوئی علاج نہیں ہے۔ میں بھی بے شمار بیماریوں پر یہاں پر اسی چینل میں بیٹھ کے بات کر چکا ہوں، سیلیک ڈیزیز کے حوالے سے بات کر چکا ہوں، تھائرائڈ کے حوالے سے بات کر چکا ہوں، اور جو آج ریومیٹائڈ ارتھرائٹس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اور یقین مانیں کہ ہومیوپیتھک سائنس ایک ایسی سائنس ہے کہ جس کے اندر ہر بیماری جو ہم اس کو پوٹنسی میں جب میڈیسن دیتے ہیں، فرض کریں کہ ایک مریض آتا ہے ہمارے پاس، کہتا ہے کہ مجھے چلتے ہوئے درد ہوتا ہے اس کا رومیٹائڈ ارتھرائٹس۔ تو جب چلتے ہوئے درد ہوتا ہے تو ہم برایونیا، کالچیکم اور اس طرح کی بہت ساری میڈیسن ہوتی ہیں، جب ان کو 20 دن کی بھی لکھ کر دے دیتے ہیں نا، وہ مریض اسٹیرائڈ کھا رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں، لیکن یقین مانے کہ جب وہ 20 دن کے بعد دوبارہ آتے ہیں تو بہت سارے مریض ہمیں، بے شمار مریض آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا فرق پڑا ہے۔ انہی مریضوں کو میں اپنی کلینک میں آبزرو کرتا رہتا ہوں، میں دیکھتا رہتا ہوں، اور بے شمار کیسز میری کلینک میں ہی نہیں، بے شمار کیسز پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا میں جتنے ہومیوپیتھ ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں تو رومیٹائڈ ارتھرائٹس کو ٹھیک کر چکے ہیں۔ یہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ ٹھیک ہوتا ہے، یہ بڑی پیاری سائنس ہے، لیکن بدنصیبی سے ہم لوگوں کو بتا نہیں سکیں، ہم لوگوں کو سمجھا نہیں سکیں، ہم دنیا کو نہیں سمجھا سکیں۔ لیکن آج پھر بھی الحمدللہ اتنا اللہ کا کرم ہے کہ ہومیوپیتھک کی کوئی ایک گلی میں بھی ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے نا، تو میں میکسیمم بہت سارے ڈاکٹروں کو دیکھتا ہوں کہ ان کی کلینکیں بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ ایک سائنس ہے، اس کے اندر علاج کا ایک طریقہ کار جو ڈاکٹر جانتا ہے، جو ڈاکٹر اس چیز انسانوں کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، تو یقینی طور پر میں یقین مانیں کہ بہت سارے بے شمار مریض جوڑوں کے دردوں سے ان کو نجات مل جاتی ہے۔ اب علاج کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو علاج کے حوالے سے سب سے پہلے تو ڈفرینشیٹ کرنا پڑتا ہے کہ اس کی کون سی قسم ہے، کون سی اقسام ہے،
اس کے مطابق ڈاکٹر کو چلنا. ابھی فرض کریں ایک یورک ایسڈ والا آ رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے انگوٹھے میں درد ہوتا ہے, اس میں ریڈنس بھی ہے, تو ریڈنس کے لیے الگ میڈیسن ہوگی, درد کے لیے لیکن کالچیکم جہاں پر مس ہوتی ہی نہیں ہے. میرے پاس کوئی بھی مریض آ کر کہتا ہے کہ پاؤں کے انگوٹھے کا درد ہے, اگر میں اس کو ٹیسٹ نہ بھی لکھوں نا, صرف اس کو میں کالچیکم 200 میں لکھتا ہوں, کہتا ہوں یہ صبح شام استعمال کر دو, 20 دن کے بعد دوبارہ آ جانا, تو وہ ٹھیک ہوا ہوتا ہے 20 دن کے بعد. اور ٹیکا یورین ایسا, اسی طرح بہت ساری میڈیسن ہیں. تو ان کی اقسام کو دیکھ کر, ان کی بیماری کو دیکھ کر, ان کے انفیکشنز کو دیکھ کر, ان کی ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر, اس کی بیماری کو ڈفرینشیٹ کر کے پھر میڈیسن کو ڈفرینشیٹ کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد ہی جا کر اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ جوڑوں کی کوئی بھی قسم ہو, ہومیوپیتھک کے علاج سے, جس طرح فرض کریں بہت سارے ناظرین چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ میڈیسن کی معلومات ہونی چاہیے, تو جب ہم اپس کا استعمال کرواتے ہیں تو تب استعمال کرواتے ہیں کہ جب جوڑوں کے اندر جلن ہوتی ہے, ڈھنگ لگنے جیسا درد ہوتا ہے اور سویلنگ ہوتی ہے. تو جہاں پر اس نقطے کے اوپر جب ہمارے پاس مریض آتا ہے ہم ان سے سمٹمز لے لیتے ہیں, تو یہ میڈیسن میں فوری لکھ دیتا ہوں. دوبارہ جب مریض آتا ہے تو یقینی طور پر اس کے اندر وہ جو پانی ہوتا ہے وہ بھی خشک ہوا ہوتا ہے, ڈھنگ لگنے والا درد جو ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے, اور سویلنگ بھی. اس کے ساتھ انفیکشن کی ایک میڈیسن میں ساتھ میں میڈورینیم جو ہے وہ ایڈ کر دیتا ہوں. ہر 4-5 دن کے بعد 200 میں جب دیتا ہوں تو یقینی طور پر بہت سارے مریضوں کے اندر جو ریڈنس پڑی ہوئی ہوتی ہے تو وہ بہت اچھی طریقے سے ٹھیک ہو جاتی ہے. اسی طرح یورک ایسڈ میں ایک میڈیسن ہے باربرس, 200 میں ایک ہی ڈوز جب میں کلینک میں اس کی زبان کے اوپر ڈال دیتا ہوں تو 5 منٹ کے بعد مریض سے پوچھتا ہوں, وہ کہتا ہے مجھے بڑا ریلیف مل گیا ہے. ہم تو کلینک کے اندر مریضوں سے رزلٹ لیتے ہیں. ویسے تو لوگ سوچتے ہیں کہ ہومیوپیتھی سائنس ایک ایسی سائنس ہے کہ جو علاج سلو کرتی ہے, یہ ایک متھ ہے. اور یہ متھ کس نے قائم کی ہے؟ یا تو کوئی ایسے نالائق ڈاکٹر ہیں جن کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا ہے اور دوائیوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں. ہم تو 20 دن کے اندر رزلٹ لے رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اگر جوڑوں کے دردوں کا کسی کا مسئلہ ہے تو ہومیوپیتھک کے اچھے ڈاکٹر کے پاس جا کر آپ علاج کروائیں گے تو یقینی طور پر آپ کے جوڑوں کے دردوں سے آپ کو چھٹکارا مل سکتا ہے. بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, آپ آئے, بہت خوبصورت گفتگو ہوئی. یقیناً نیکسٹ پروگرام میں اسی سے ریلیٹڈ یا کچھ الگ ٹاپک کے ساتھ ہم ضرور آئیں گے. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ لوگ صحت مند زندگی گزاریں, اور اسی وجہ سے اس پروگرام کو ہم پراپر طریقے سے تیاری کر کے آتے ہیں تاکہ آپ تک وہ نالج پاس آن کریں جس سے آپ صحت مند زندگی گزار سکیں. اس پیغام کے ساتھ کہ اپنی صحت کا, اپنے ارد گرد ماحول کا بہت خیال رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو جو ہے آسانیوں کے ساتھ جئیں. مجھے سیرش منور بخاری کو اجازت دیں, بشرط زندگی پھر ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.